بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ استقبال رمضان کورس کا دوسرا سبق ہے، اور آج ہم چند ہدایات، نصیحتیں، تجاویزات جو استقبال رمضان اور رمضان المبارک کی تیاری کے متعلق انتہائی اہم ہے، آج ہم وہی پڑھیں گے۔ تقریباً 30 ہدایات پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر پہلی ہدایت کہ فرض اور واجبات کی ادائیگی اور توبہ و استغفار، یعنی رمضان المبارک کی آمد سے قبل فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ادائیگی، سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر توبہ کریں، دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ ہر قسم کے صادر ہونے والے گناہوں کو توبہ کریں، تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے مسائل اور روزہ، تراویح، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات حدیث سے۔ نمبر 3، اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں، اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عادت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری بتائے۔ نمبر 4، صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی کسی کے نام میں پہنچنا بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں بھی لہذا رمضان آنے سے قبل مستقیم رمضان اور رشتے داروں سے صلہ رحمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ حسن صلہ رحمی کرنے والا ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے جوڑنے کا معاملہ کیا جائے تب صلہ رحمی کرے۔ نمبر 5، ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور حسد خاص رکھتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لہٰذا رمضان آنے سے قبل اپنے دل کو یاد سے خارج کر کے خالص عبادات کی طرف سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظیف اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ ہی اس میں کسی کی کینہ اور نہ ہی کسی کے بارے میں حسد۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ۔ اور نمبر 6، گزشتہ روزوں کی قضا۔ گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں، تاکہ رمضان شروع ہونے سے قبل گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب بے باک ہو جائے۔ اگر 1-2 روزے رہے ہیں کیونکہ ابھی رمضان المبارک سے کچھ دن باقی ہیں تو وہ روزے اپنے رکھ لیں، اور اگر پورا رمضان یا کافی روزے رہتے ہیں تو کچھ ابھی رکھ لیں اور کچھ پھر رمضان گزرنے کے بعد
شوال میں یا ذیقعدہ میں جیسے آسانی ہو، طبیعت ہو، اسی کے مطابق رکھنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں بہت جلدی کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، دعاؤں کا معمول۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے الفاظ زبانی یاد کیے جائیں۔ مسنون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور نمبر 8، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد کے مطابق ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ نمبر 9، کثرت تلاوت کا معمول۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، خوش قسمت لوگ اس مہینے میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں، لہذا ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیں تاکہ رمضان کی آمد تک آپ کثرت سے تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو ابھی سے قرآن مجید دہرانا شروع کر دیں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور تراویح میں قرآن پڑھنے کے اندر مشکل پیش نہ آئے۔ نمبر 10، شب برات کی عادت۔ رمضان میں راتوں کی عبادت۔ رمضان میں راتوں کی عبادت یعنی تراویح وغیرہ کا جو دورانیہ ہے وہ کچھ عام معمول سے لمبا ہوتا ہے۔ ان عبادات کو احسن انداز میں اور بلا تھکاوٹ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے شب بیداری اور نفل عبادات کا اہتمام کریں اور اپنے بدن کو عبادات کی کثرت کا عادی بنائیں تاکہ رمضان کی راتوں میں دقت پیش نہ آئے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا سے اپنا آپ کو بچائیں اور کم وقت دیں۔ رمضان میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہوتا ہے، فضول وقت ضائع کیا جاتا ہے اور اس پہ بغیر کسی وجہ کے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور باقی اسی طریقے سے دوسری چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو وہ اپنا وقت ضائع کرنا چھوڑ دیں، بلکہ رمضان کے آتے ہی علمی مجالس بھی موقوف فرما دیتے ہیں۔ بعض حضرات تو قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، بعض حضرات تو علمی مجالس بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت، سیکھنا سکھانا، ساری چیزیں کا تمام کیا جائے۔ نمبر 12، ٹی وی سے احترام۔ ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہذا رمضان کی آمد سے قبل اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹی وی پر رمضان نشریات کے نام پر اکثر پروگرام غیر شرعی اور مخلوط ہیں۔ ایک آدھا دینی پروگرام درست بھی ہو تو اسے بنیاد بنا کر ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کرنا یہ خوشار مندی نہیں ہے، کیونکہ دینی پروگرام کے دوران اشتہارات میں موسیقی، نامحرم عورتیں رمضان کی روحانیت ختم کرنے کے لیے بہت کام۔ اور نمبر 13، رمضان سے پہلے خریداری۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ خریداری کا مہینہ نہیں۔ اور نیز رمضان میں رش اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، لہذا رمضان کی آمد سے قبل شعبان میں ہی عید کی شاپنگ مکمل کر لیں اور اہل خانہ سے بات اور 14ویں جو نصیحت ہے اور ہدایت ہے وہ رمضان مبارک کے بھی کاموں کا بوجھ بن جاتا ہے۔ گھروں میں کچھ تعمیراتی یا رنگ وغیرہ اور کام، اس کی مرمت، گاڑی سواری کا
پسندیدہ کام کو اس طرح سفارتی کارخانوں میں محنت طلب انہیں رمضان المبارک سے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں تاکہ رمضان المبارک میں ہم خالصتاً اللہ رب العزت کی بات کریں۔ نمبر 15 نظام الاوقات کی ترتیب دے۔ رمضان المبارک سے قبل اپنا نظام الاوقات مرتب کریں، جس میں صبح 8 اٹھ کر تہجد، ذکر، دعائیں، سحری، نماز فجر اور تلاوت سے لے کر افطاری اور تراویح اور دیگر معمولات کے لیے مناسب وقت متعین ہو اور نیند اور آرام کی بھی بھرپور رعایت رکھی جائے۔ جب اس طریقے سے ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی آسان انداز میں گزرے گا، اور انشاءاللہ العزیز باقی 15 نصیحتیں ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آنے والے مہمان کی صحیح معنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔